السلام علیکم جی. آج میں جو کنگڈم ویلی ہے اس کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کنگڈم ویلی کی جو انتظامیہ ہے اس نے کس طرح سے عوام کو بے وقوف بنایا، کس طرح سے اوورسیز پاکستانی کو انہوں نے لوٹا، اور کس طرح سے جو ہمارے پاکستانی کرکٹرز ہیں، شائقین ہیں اور ہیروز ہیں ان کو استعمال کیا، اور ان کے ذریعے عوام سے اربوں روپے اکٹھے کرنے کے بعد رفو چکر ہو گئے. اور ان کی جو متاثرین کی تعداد ہے وہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو آج بھی کنگڈم ویلی کے دفاتر کے چکر لگا رہے ہیں. انہوں نے انتہائی جو ہے بھونڈے طریقے سے، میں سمجھتا ہوں کہ مبینہ طور پہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا ہے. اس فراڈ سے جب پردہ اٹھنا شروع ہوا تو آج نیب نے اس پہ بڑی کارروائی کی ہے اور اس پہ ایک اطلاع عام کا اشتہار جاری کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیب نے اس معاملے کو ٹیک اپ کر لیا ہے اور اس کی انکوائری شروع کر دی گئی ہے. اور اس میں نیب کی طرف سے جو جاری ہونے والا اشتہار ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 30 دن کے اندر اپنی اپلیکیشن جو متاثرین ہیں وہ اپنے پورے کوائف کے ساتھ جمع کروائیں، یا ای میل کے ذریعے سینڈ کریں، یا ڈاک کے ذریعے بھی بھیجی جا سکتی ہیں. اور اس میں یہ بات بڑی واضح کی گئی ہے کہ یہ تمام تر کوائف جو ہیں وہ متعلقہ جو ڈپارٹمنٹ ہے، جو نیب ہے، اس کے ہی جو نامزد کردہ تفتیشی افسران ہیں ان سے ہی شیئر کرنی ہے، انہیں کو ہی دینی ہے، تاکہ اس پہ مؤثر کارروائی ہے وہ ہو سکے. ناظرین، سب سے جو اہم ایشو ہے عوام کو لوٹنے کا، اوورسیز کو لوٹنے کا، لوگوں کو بے وقوف بنانے کا، خود اربوں روپے دھوکہ دہی سے اکٹھے کرنے کا، یہ ایک بہت بڑا سکیم ہے. اور یہ پاکستان میں آج کل جو ہے نا پیسہ جو لوگ اکٹھا زیادہ تر کر رہے ہیں وہ اسی طرح کے ہاؤسنگ پروجیکٹ کے ذریعے کر رہے ہیں. انہوں نے کس طرح سے منظوری لی، کیا منظوری کے پیچھے کیا ان کا ایجنڈا تھا، اور کس نام سے انہوں نے منظوری لی، کس کو استعمال کیا، ان سب باتوں کے بارے میں ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب راجہ شوکت صاحب، جو کہ بڑی مہارت رکھتے ہیں ہاؤسنگ پروجیکٹ کے حوالے سے، اور جانتے ہیں کہ یہ ہاؤسنگ پروجیکٹ والے کس طرح سے فراڈ کرتے ہیں. تو کنگڈم ویلی پہ بھی انہوں نے بڑی ریسرچ کی، بڑی تحقیقات کی، اور مختلف اوقات میں سٹوریز بھی بریک کی. تو ہم راجہ شوکت صاحب سے پوچھیں گے کہ کنگڈم ویلی کا مختصراً ہمیں بایو ڈیٹا بتائیے گا کہ کس طرح سے انہوں نے فراڈ کا آغاز کیا، اور اب ان کے فراڈ کی کیا پوزیشن ہے، کس طرح سے انہوں نے عوام اور اوورسیز کو لوٹا. جی راجہ صاحب. بہت شکریہ بھگت صاحب، آج آپ نے مجھے موقع دیا اپنے ناظرین تک جو اصل حقائق ہیں پہنچانے کا. بات میں شروع کروں گا کہ آج سے تقریباً کو 5-6 سال پہلے غلام حسین شہد سن پال جو خانے وال کا رہنے والا تھا، وہ ادھر چھوٹا سا ایک ڈیلر تھا، اور اس نے ایک نہ تو این او سی پر تھوڑی سی زمین ادھر لی، اور اس پہ اس نے پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کر دیا، اور فائلیں اپنی گاڑی میں رکھ کے، ڈگی میں رکھ کے، G11 جتنی مارکیٹ ہے 26 نمبر میں ایک سبحان کے نام سے اس نے دفتر بنایا، بیچتا رہا. اس کے بعد بس اس کی میں تو لاکی کہوں گا کہ نیا ہاؤسنگ پاکستان، عمران خان کی حکومت آئی تو انہوں نے ایک وہ لانچ کیا کہ نیا ہاؤسنگ پاکستان، جس کا آفس بھی ادھر بنا تھا. تو اس کے تھرو انہوں نے ایک پھاٹا جو تھا، جیسے آر ڈی اے، انہوں نے ایک پھاٹا بنایا، تو اس کا این او سی یہ لینے میں کامیاب ہو گیا. وہ بھی فیک جو فرد ہے وہ لگا کے 103 کنال پہ اس کو این او سی جو ہے پھاٹا کا وہ مل گیا. اس کے بعد پھر اس نے دھڑا دھڑ فائلیں جو ہے وہ ایسے بیچی کہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی اس نے کی. اور کہاں وہ 92 ماڈل کی گاڑی تھی ٹویوٹا، وہاں سے اٹھ کے یہ لینڈ کروزوں پہ کہیں چلا گیا، ظاہر بات ہے اربوں روپے آگے. اور اس کے بعد جب 3 سال کا اس نے پلان دیا لوگوں کو کہ میں آپ قسطیں جمع کرائیں، میں آپ کو جو پلاٹ ہیں وہ دوں گا، ڈلیور کروں گا، لیکن آج تک 4 سال ہو گئے ہیں جن لوگوں نے ساری اپنے آل ڈیوز کلیئر کروا دیے ہیں، ان کو بھی ایک بندے کو بھی اس نے آج تک نہ تو وہاں پہ پلاٹ کا قبضہ دیا ہے. اور وہی جو لوگ ہیں جینون جو لاٹسٹ تھے، جو اینڈ یوزر تھے، وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، جس میں اکثریت جو ہے اوورسیز پاکستانی ہیں. تو انہوں نے جب اس کے دفتروں کے چکر لگائے، الٹا اس نے ان پہ ایف آئی آریں کٹوانا شروع کر دی، خاص کر کے تھانہ چوندرا میں، اور اس تاکہ لوگ ڈر جائیں اور مجھ سے کوئی بھی نہ تو رقم واپسی کا
तकाजा करे और ना ही मुझसे कोई प्लाट का कब्जा लेने के लिए। तो वो लोग डरे भी रहे, लेकिन हुआ क्या कि कुछ जो चंद लोग थे इस्लामाबाद के, वो उन्होंने नैब का दरवाजा राय साहब, इसमें एक मुकदमा था ना कुसार में भी हुआ था, जिसमें इन्होंने जहाँ इधर गुली एरिया से कुछ जैली जो फार्म है इसके फाइल्स हैं वो इन्होंने प्रिंट करवाई और कहा कि ये हमारे नाम की जो है कोई फाइलें प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा स्कैम इसके हवाले से सामने आया था। उसके हवाले से नाजरीन को बताइएगा कि ये भी सिर्फ इनकी अपनी एक चाल थी, इनका अपना एक कोई बंदा था जिसके जरिए इन्होंने ये सब कुछ किया था। मगर साहब ऐसे हुआ शुरू में कि जब क्यों इतने लाखों फाइलें छपवानी थी कि जो उर्दू बाजार लाहौर के प्रिंटिंग प्रेस हैं जिनके साथ इनका राब्ता था, जिनसे ये छपवाते थे, तो शायद वो रात दिन भी अपने प्रिंटिंग प्रेस चलाकर इनकी डिमांड पूरी नहीं कर सके थे। तो इनके अपने ही बंदे जो हैं उन्होंने बिलीव एरिया में भी एक प्रिंटिंग प्रेस देखा, तो उसके साथ राब्ता किया। तो फिर इन्होंने आधे जो इनके अपने अजीजो कारब थे वो छुपवाने वाले थे और आधे जो है वो पकड़ने वाले थे। वो भी एक स्टोरी है। फिर उसके बाद एक पिंडी में भी ये 2-3 केस हो चुके हैं, जैली फाइलों वाले भी हुए थे। तो लेकिन इसमें भी पता चला कि इनका अपना ही हाथ था, इनका अपना ही हाथ था सारी चीजों में, ताकि लोग जिनको हमने फाइलें बेची हुई हैं उनको भी जरा हम ये कहेंगे देखिए आप, उस चीज को ना लेके काफी लोगों को ब्लैकमेल भी किया। जो भी इनसे पैसे मांगता था कहते थे नहीं वो जैली फाइलें आपने छुपाई, आप पे भी FIR कटवा देंगे। वो भी गेम इन्होंने 6 महीने ना अच्छा खासा लोगों को डर लोगों के दिलों में डाला। तो लेकिन अल्लाह का अब शुक्र है कि जो लोग नैब में गए हैं, कम अज कम इस वक्त अगर सब 200 के लगभग जो एप्लीकेशन है वो चली गई हैं इनके खिलाफ, और मजीद जो है वो भी जाएगी। आज जैसे नैब का नोटिस जो है वो अखबार में आया है, तो अब तो पूरी दुनिया में ये चीजें फैल गई हैं और अभी हजारों की तादाद में और भी एप्लीकेशन आएगी, 2 अरब के लगभग। तो इस वक्त जो केस है वो तकरीबन नैब में चली गई हैं एप्लीकेशनें, और इसके बाद उन्होंने 2-3 दफे इनको वो बुला भी चुके हैं जो मुतल्लिका तफ्तीशी हैं, उन्होंने सारी इनकी गुफ्तगू सुनी है, सारी बातें करके उसके बाद ही आपको पता है उनका एक तरीकाकार होता है, उन्होंने नोटिस अखबार में सर्कुलर किया है। तो अब आपको पता है कि वो 1-2 दफा ही बुलाते हैं ना, तो वो समन करते हैं क्या है आपको गिरफ्तार करना, जैसे ICH वालों जाहिर बात है वो इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायरी में बुलाते हैं, वो जो चीजें उनको सामने आती हैं उस पे वो कार्रवाई शुरू कर देते। बहुत शुक्रिया राय साहब, आपने हमारे नाजरीन को बहुत अच्छी तरह से ब्रीफ किया और इनके फ्रॉड से जो है ना पर्दा उठाया कि किस तरह से ये फ्रॉड करते हैं, उनका तरीका बर्ताव क्या होता था। अब मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो नैब पे आती है, नैब पे ऐद होती है, क्योंकि इस वक्त जो है पूरे पाकिस्तान में सबसे जो रिकवरी की नजरें हैं मुतासरीन की, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो दीगर लोग हैं, उनका सबसे बड़ा जो तकवा है इस वक्त जो है वो अल्लाह के बाद सबसे बड़ा भरोसा या इतमाद किया जा रहा है वो नैब पे किया जा रहा है। क्योंकि कुछ टाइम कबल की अगर मैं बात करूं तो लोग ये समझते थे कि वहां पे नैब भी अप्रोच एबल है, वहां पे लोग अप्रोच कर लेते हैं और उनकी सुनवाई नहीं होती, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आज जो नैब जिस तरह से कार्रवाई कर रहा है, मैंने गुज़िश्ता रोज भी देखा कि नैब के बाहर हजारों लोग जो है वो जमा थे, मुतसरीन जो अपनी दरखास्तें दे रहे थे, जो कुली कचहरी में लोग आए हुए थे। तो ये नैब का एक बड़ा ऐसा इकदाम है और मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबसे ज्यादा जो दबाव है वो नैब पे है, क्योंकि नैब ही वैध अबजरिया ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट की लूट मार रोकने का और उनको बचाने का बना हुआ है। क्योंकि बचाना उन्होंने अवाम को है। किस तरह से ये लूट मार करते हैं, नैब के जो तफ्तीशी अफसरान है वो इस पे इंक्वायरी कर रहे हैं कि ये जो माफिया है, खासकर ये सोसाइटी माफिया, चाहे प्राइवेट सोसाइटी हो या कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, ये किस तरह से अवाम को बेवकूफ बना के लूटते हैं। ये सारा कुछ भरोसा जो है इस वक्त नैब पे किया जा रहा है और नैब इसमें बड़ी अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे अंदाज में इसको आगे बढ़ा रही है। लेकिन नैब के लिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा मुश्किल वक्त भी है और एक कड़ा इम्तिहान भी है कि वो किस तरह से अपने इस फ्रेज से बाहर निकलेंगे और बिल्कुल साफ होकर निकलेंगे। क्योंकि अमूमन होता है कि जब इतने बड़े वाकयात या इतने बड़े इश्यूज आते हैं तो आपको पता है, आप ये जानते हैं कि लोगों की ये जो जेलसाज लोग होते हैं, जो लोगों को धोखा देने वाले लोग होते हैं, इनकी कितनी अप्रोच होती है, किस तरह से ये मैनेज करते हैं, ये सारी चीजें जो है ना ये भी हमारे सामने हैं। लेकिन अभी तक जो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से नैब ने कार्रवाइयों का आगाज किया, इन तहकीकात का आगाज किया, जिस तरह से राजे साहब ने बताया कि नैब जो है इस पे तहकीकात करती है, वो उनका अपना एक तरीकेकार है, इसमें कोई शक नहीं है
کہ ایک مخصوص انہوں نے لمٹ رکھی ہوئی ہے، اس لمٹ سے جب درخواستیں اوپر جاتی ہیں، جب بڑھتی ہیں، یا انہوں نے اماؤنٹس کا ایک فگر رکھا ہوا ہے کہ وہ اس اماؤنٹ تک جب اپلیکیشنز پہنچ جاتی ہیں تو اس کے بعد وہ تحقیقات کا آغاز کرتے ہیں، اور اپنی تحقیقات میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ تمام ثبوت پروف سامنے رکھ کے، ریفرنس کیونکہ دائر ہونا ہوتا ہے اور اس پہ ہی آگے بات جا کے چلنی ہوتی ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے سرکاری اداروں میں بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں جس میں نیب کارروائی کرتی ہے۔ تو یہ اب میں سمجھتا ہوں اس وقت سب سے بڑا جو ادارہ نیب ہے وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے، لیکن یہاں پہ میں ایک بات ضرور کروں گا کہ بہت سارے ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اور وہ اس پہ کارروائی اپنے طور پہ کرتے ہیں، جس طرح دھوکہ دے کے مقدمات بھی پولیس درج کرتی ہے، ایف آئی اے بھی ان پہ انکوائریز کرتی ہے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ جب یہ این او سی ایسی سوسائٹیز کو جاری ہوتا ہے، میں ریگولر سوسائٹیز کی بات کر رہا ہوں، مثال کے طور پہ اگر ہم کنڈم ویلی کی بات کریں، کہ جس طرح رائے صاحب نے بتایا کہ 100 سم تھنگ کنال پہ انہوں نے این او سی لیا اور لاکھوں جو فائلیں ہیں انہوں نے بیچی، کیا اس وقت ایف آئی اے متعلقہ ادارے اس طرف کیوں نہیں جاتے کہ جس طرح کی یہ ایڈورٹیزمنٹ کر رہے ہیں، جس طرح سے یہ کر رہے ہیں، اس پہ تحقیقات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یا ایسے ہاؤسنگ پروجیکٹ جن کے پاس کوئی این او سی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی زمین نہیں ہے، اگر زمین ہے تو وہ کمپیکٹ نہیں ہے، اس پہ این او سی نہیں ہو سکتا، اس کے باوجود ان کو ڈیولپمنٹ کی بھی کھلی چھٹی ہوتی ہے، وہ ہر کام کر رہے ہوتے ہیں، ہر وہ کام کرنے کی ان کی پرمیشن ہوتی ہے جس کے ذریعے اوورسیز پاکستانی اور پاکستانیوں کو لوٹا جا سکے۔ تو اس پہ بھی جو ہے نا متعلقہ اداروں کو غور کرنے کی ضرورت ہے اور کارروائی کرنے کی ضرورت ہے، کہ تاکہ یہ ادارے اگر کارروائی کریں گے تو میرے خیال میں اوورسیز پاکستانی اور باقی لوٹنے سے بچ جائیں گے۔ جب ایک سوسائٹی کو جس کے پاس این او سی نہیں ہے یا جس کے پاس اتنی ریکوائرڈ لینڈ نہیں ہے، اس کو جب کھلی چھٹی مل جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ادارے مبینہ ملی بھگت کرتے ہیں، ان کو شیلٹر فراہم کرتے ہیں، تب جا کے وہ کام کر سکتے ہیں۔ اگر ان کا شیلٹر ختم ہو جائے، ان کا شیلٹر نہ ہو، تو میں نہیں سمجھتا کہ اوورسیز پاکستانیوں سمیت دیگر پاکستانی جو ہے اس اسکیم میں پھنس سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ جو ذریعہ بنتا ہے وہ متعلقہ ادارے ہوتے ہیں جو اس وقت فوری طور پہ کارروائی نہیں کرتے ہیں، بعد میں جب لوگ لٹ جاتے ہیں تو پھر اس وقت کارروائی کا آغاز کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھنے کی بات ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا اعلیٰ حکام جو ہے اس طرف توجہ ضرور دیں، تاکہ اوورسیز پاکستانی اور پاکستانیوں کی جمع پونجی جو ہے وہ محفوظ رہ سکے۔ بہت شکریہ۔